أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا، اللہ نے آپ کے اوپر آخری کتاب قرآن کریم کو نازل کیا تو دو جماعتیں ہو گئیں جنہوں نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے. ان کا سوال یہ تھا ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے؟ تو جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے ان لوگوں نے تو یوں کہا اساطیر الاولین، محمد کے اوپر کوئی اللہ کا کلام نازل نہیں ہوا بلکہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، واقعات ہیں جو محمد گھڑ کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے. ایسے لوگوں کی بھی سزا اللہ نے ذکر کی تھی کہ ان لوگوں کے لیے جہنم ہے. کہا جائے گا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ایسے لوگوں کو قیامت کے روز دھکیل دیا جائے گا جہنم کے اندر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جو لوگ ایمان لے آئے تھے مومنین تھے ان سے بھی سوال کیا ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا؟ تو حضرات صحابہ نے جو ایمان لے آئے تھے ان کا جواب تھا خیرا، اللہ نے نیک بات اور خیر کی بات نازل کی ہے، اللہ نے اچھائی کی بات نازل کی ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ذکر کیا تھا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، دنیا کے مقابلے کے اندر آخرت کا گھر بہتر ہے.
اور متقین لوگوں کے لیے وہ بہترین ٹھکانہ ہے کہ جس کی ذرا سی جھلک یہ ہے کہ وہ ایسے باغات کے اندر داخل ہوں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ایسے محلات ان کو عنایت کیے جائیں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم ما یشاؤون، جو چاہیں گے ان کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقی لوگوں کو ایسی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان آیت کریمہ کے اندر جن کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، ان لوگوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے قرآن کریم کہ جن لوگوں نے ہمارے نبی کی بات کا انکار کر دیا، جنہوں نے قرآن کریم کا استہزاء اور مذاق اڑایا، ایسے لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کے اوپر ملائکہ آ جائیں یا تیرے رب کا کوئی حکم آ جائے؟ اب یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے نبی کا انکار کر دیا، رسول کا انکار کر دیا، قرآن کریم کا انکار کر دیا، تو اب یہ کس کی انتظار میں ہے کہ ہدایت ملے گی؟ ہدایت کے دو ہی راستے ہیں، کتاب اللہ اور انبیاء کا طریقہ رسول اللہ۔ یا تو رسولوں کو بھیجنا ہے اللہ کا، اور یا کتابوں کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ ان لوگوں نے دونوں کا انکار کر دیا، اب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ رب العزت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلی کے طور پر فرماتے ہیں، اگر یہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے، استہزاء اڑا رہے ہیں، ان کے اگلوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے، ان سے پہلے جو گزرے ہیں انہوں نے بھی انبیاؤں کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے، اور اللہ نے ان کے اوپر رتی برابر ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود اپنا برا کرتے رہے، اپنی برائی خود کماتے رہے ہیں۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، ان کے اوپر انہی کی کرنی سر اوپر آ پڑی ہے، اور ان کی ساری چیزیں ان کے اوپر الٹ گئی ہیں۔ جو یہ ٹھٹا کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، وہ سب ان کے اوپر آن پڑا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے، قیامت تک دین کی دعوت دینے والوں کے لیے ایک رہنما اصول، ایک نصیحت، ایک وصیت کی جا رہی ہے کہ جو لوگ آپ کا استہزاء اڑاتے ہیں، جب آپ دین کا کام کریں گے تو نئی نئی شکلوں کے اندر آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، آپ کو جو ہے رسوا کیا جائے گا، آپ کو ذلیل کیا جائے گا، آپ کے اوپر ٹونٹ کسے جائیں گے، آپ کے اوپر فقرے کسے جائیں گے، آپ کے اوپر آوازیں کسی جائیں گی، لیکن آپ صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ نبی کو دیکھیے، نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کو دیکھیے، اللہ رب العزت کہتے ہیں كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان لوگوں کی فطرت یہی ہے کہ یہ اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں کی عادت ہی یہ ہے کہ یہ نیک لوگوں کا استہزاء اڑاتے ہیں۔ تو آپ کبیدہ خاطر نہ ہونا، یہ ایک تسلی ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ جب آپ دین کا کام کریں گے تو ہمارے ہی شکل و صورت کے اندر دوست احباب رکھنا کھڑا کر دیں گے۔ آپ روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، اگر کسی کے یہاں تقریب ہے، آپ نے ان سے کہہ دیا گانا بجانا مت کرنا، شور شغف مت کرنا، لا یعنی کام مت کرنا، اللہ کی ناراضگی کے اسباب نہ اختیار کرنا، تو وہ آپ ہی کو کہہ دیں گے بڑا مولوی بن رہا ہے، اپنے معاملات دیکھتا نہیں، اپنے گریباں میں جھانکتا نہیں، اپنے گھر کی طرف نظر نہیں کرتا ہے، ہمارے سامنے آیا واعظ نصیحت کرنے کے لیے۔
اس وقت دل کے اندر تکلیف ہوگی. ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، سیدھی بات بتا رہے ہیں اور یہ الٹا کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا کام ہوتا ہے کہنا بند کر دو. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ آپ کو یوں بھی کہہ دیا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ لوگ آپ کو گالیاں دیں یا آپ کو مجنو کہیں، جادوگر کہے، بے دین کہے، شاعر کہے، ساحر کہے، کچھ بھی کہے، لیکن آپ ہمارے پیغام ان تک پہنچانے سے روک نہ دینا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے ہمارے پیغام لوگوں تک نہیں پہنچائے تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. امت مسلمہ کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا کنتم خیر امہ، کہیں فرمایا امتم وسطا، تم درمیانی اور معتدل امت ہو، تم بہترین امت ہو. لیکن کب ہو؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کے اوپر عمل ہو، اللہ کے نبی کی سیرت کے اوپر آپ کا عمل ہو، آپ کی ادا، آپ کی حرکت، آپ کی تقریب، آپ کے جشن سارے کے سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کی سیرت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق منہج نبوت کے اوپر ہے، تب جا کر کے آپ امت وسطہ ہے اور خیر امہ. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کام یہ ہے، لوگ کچھ کہہ رہے ہیں پرواہ نہ کیجئے، آپ تو اللہ کے پیغام کو عام کرتے رہیے، اللہ کی بات کو پہنچاتے رہیے. ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، ہدایت پانا نہ پانا ان کا کام ہے، ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے. تمہارا کام تو پہنچا دینا ہے. اس سے کبھی کبھیدہ خاطر نہ ہو، اس سے کبھی رنجیدہ نہ ہو، کبھی ملول نہ ہو، کبھی دل کے اندر تنگی نہ محسوس کریں کہ اسے ہم بار بار دین کی دعوت دے رہے ہیں، مسجد میں آنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس ہوتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے. نہیں، آپ کا کام وہاں تک پہنچنا ہے، ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے. اس لیے نبی کی سنت، نبی کا طریقہ یہی ہے کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہنے دیجیے، آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا کے اندر اللہ تعالیٰ یہی بتلاتے ہیں کہ جو لوگ برے کرتب کر رہے ہیں، ان کی چالیں، ان کی تدبیریں انہی کے اوپر الٹی آ پڑیں گی. جتنا یہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، سب انہی کے اوپر آن پڑے گا. وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا. یہ ایک آیت گرچہ مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی ہے، عرب والوں کے لیے، لیکن ہمیں بھی اس کے اندر ایک سبق دیا جا رہا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہمارا نام جو ہے کریم بخش، رحیم بخش، عبداللہ ابراہیم ہے، لیکن مسجدوں کے اندر کتنے ہم آتے ہیں؟ آپ کی یہ مسجد، آپ کا یہ محلہ کتنا بڑا ہے، مسجد کتنی چھوٹی ہے. اگر اطراف مسجد کے گھر میں سے فی آدمی ایک مسجد میں آ جائے تو شاید مسجد کے اندر جگہ نہیں ملے. ایک گھر کے اندر سے صرف اور صرف ایک آدمی اللہ کے دربار کے اندر آ جائے تو اس مسجد کے اندر پیر رکھنے کو جگہ نہیں ملے گی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نماز ہوتی ہے، کتنے نمازی ہوتے ہیں، کتنے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 2 صف 3 صف 4 صف، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، باقی خالی پڑی ہے. اس کے بعد ہفتے کے اندر ایک مرتبہ قرآن کریم کے سمجھنے سمجھانے کا اللہ ہمیں موقع دیتا ہے، تو اس کے اندر اگر باہر کے مہمان یا باہر کے احباب نہ آئیں تو ہمارے محلے کے چند گنے چنے آدمی ہیں، چند ہے، اس کے علاوہ کوئی نظر یہاں نہیں آتا ہے. لیکن پکے ہم مسلمان، ایک نمبر کے مسلمان ہیں، ہم ہر کام کے اندر آگے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے تو پھسڈی نظر آتے ہیں. گھروں کے اندر ہم بیٹھے ہیں، سڑکوں کے اوپر ہم گھوم رہے ہیں،
فٹ پاتھوں کے اوپر لوڈو کھیل رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں۔ ہمارے وہ بچے جن کی زبان کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہونا چاہیے، ان کے ہاتھوں کے اندر گیم ہوتا ہے۔ آپ سڑکوں پہ دیکھو، چل رہے ہیں تو گیم چل رہا ہے، بیٹھے ہیں تو کھیل رہے ہیں، اور نہ جانے کتنی خرافات کے اندر ہماری نسل پڑی ہوئی ہے، اور والدین کو ذرا احساس نہیں، ماں باپ کو ذرا فکر نہیں ہے کہ میرا بچہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بڑے بڑے دیندار جو نمازی ہیں، اگر اپنے بچے کو نماز کے لیے لے آئے تو تسبیح ان کا بچہ نہیں پڑھتا ہے، نماز امام کے ساتھ 2 رکعت پڑھیں گے، بھاگ جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے جو پکے مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام والے ہیں۔ اور اگر کوئی ان کو سمجھاتا ہے، بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، تم اللہ کے گھر کو آباد کیوں نہیں کرتے ہو، تم دین کا کام کیوں نہیں کرتے ہو، تمہارا کام تو اسلام کو قبول کر لیا تو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے۔ اللہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، مکمل اسلام کے اندر داخل ہوں گے تو تم کامیاب ہو۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھ لی تو ہم پکے مسلمان، عید اور بقرہ عید کی نماز پڑھ لی تو ہم پکے نمازی ہیں، رمضان کے اندر 4 جمعے کے روزے رکھ لیے تو پکے روزے دار، مجلا روزہ رکھ لیا، الوداع کا روزہ رکھ لیا تو ہم نے 30 مارخہ بن کر کے قلعے کو فتح کر لیا، اور 29ویں چاند رات ہوگی تو دن میں عصر سے ان کو چاند دکھائی دینے لگے گا۔ پکے مسلمان، ان کی بینائی اتنی زور کی ہے، قریب کا نظر نہیں آتا ہے، لیکن 29ویں تاریخ کو عصر کے بعد میں انہیں چاند نظر آنے لگتا ہے۔ ایسے ہم مسلمان ہیں، اگر ہم ان سے کہتے ہیں، اللہ کے بندے ان سے کہتے ہیں، اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں چلو نماز کے لیے چلو، چلو رمضان کا مہینہ آ گیا روزے رکھو، اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے تو راہ خدا کے اندر زکوٰۃ ادا کر دو، صدقات ادا کر دو، کسی مظلوم کی مدد کر دو، بے سہارا کا سہارا بن جاؤ، کسی کے ساتھ میں تعاون کر دو، نیکی اور خیر کا کام کر دو، یہ تو مومن کا کام ہے۔ تو کیا کہتے ہیں وہ، اگر اللہ نے ہمیں لکھی یہ رکھا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھے تو ہمارا قصور کیا؟ جب ہر چیز اللہ نے اٹل کر دی ہے، وہ نماز پڑھے گا وہ نہیں پڑھے گا، وہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، وہ اچھائی کرنے والا یا برائی کرنے والا ہوگا، جب اللہ نے پہلے ہی کر دیا، تجھے نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا نماز پڑھ لی، مجھے اللہ نے، اگر اللہ چاہتا مجھ سے نماز پڑھوانا، یاد رکھیے گا، اگر اللہ چاہتا مجھ سے روزہ رکھوانا، اگر اللہ چاہتا مجھ سے خیر کے کام کروانا، تو اللہ تو سپر پاور طاقت ہے، اللہ تو سب چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، مختار کل ہے، مجھ سے زبردستی نماز پڑھوا سکتا تھا، مجھ سے زبردستی روزے رکھوا سکتا تھا، مجھ سے زبردستی زکوٰۃ ادا کروا سکتا تھا، لیکن اللہ بھی نہیں چاہتا، الیاذ باللہ۔ یہ ہم لوگوں کا جواب ہوتا ہے، اور یہ جواب جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں ان سے معلوم کر لو، انہیں ایسے واسطے بہت پڑتے ہیں، جابر بھائی بیٹھے، ان سے معلوم کر لو۔ بھائی مستقیم شاید چلے گئے، وہ جلدی تقاضا ہوگا، ان سے معلوم کر لیتے۔ مستری بستری دلشاد بیٹھے، ان سے معلوم کر لو۔ حاجی ایوب جاگ گئے تو ان سے معلوم کر لو کہ کیا کہتے ہیں۔ اگر اللہ کو توفیق دینی ہوتی،
اللہ چاہتے تو زبردستی نماز پڑھوا سکتے تھے، لیکن اللہ چاہتے ہی نہیں ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ہم یہ عذر کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو ان لوگوں نے یوں کہا اگر اللہ چاہتے ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کی نہ کریں، تو اللہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں کھلی چھوٹ دے دی، تمہارا جو کام ہے وہ کرتے رہو۔ اس لیے نہ تو ہمارے آباء و اجداد ایسا کام کرتے، نہ ہم ایسا کام کرتے، اور جس چیز کو اللہ حرام نہ کرتے اس کو ہم حرام نہ کرتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ مشرکین لوگ قیامت کے روز جو عرب کے اندر ان کو قیامت کے روز جب کہا جائے گا ایمان کیوں نہیں لائیں، تو یہ یہی عذر کہیں گے کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہم تیری عبادت کرے تو تو ہم سے عبادت کرا سکتا تھا، لیکن جب تو نے کہا ہی نہیں ہم سے۔ جو آدمی طاقت والا ہوتا ہے پیار سے مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ڈنڈے کے زور سے، ڈنڈے کے زور سے کام کرا لیتا ہے۔ ایسے ہی جب اللہ طاقت والا ہے تو وہ ڈنڈے کے زور سے ایمان کیوں نہیں دلوا دیتا ہے؟ یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک فعل الذین من قبلہم، ان کے اگلوں نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔ جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہاں یاد رکھیے اللہ کی حکمت اور مصلحت علیحدہ چیز ہے۔ اللہ نے جو چیز کے لیے پیدا کیا علیحدہ چیز ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، واقعتاً اگر اللہ چاہتے تو صرف ایک ہی جماعت دنیا کے اندر ہوتی اور وہ امت مسلمہ ہوتی، امت مومنہ ہوتی، اس کے علاوہ کوئی ایک نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کی حکمت بالغہ یہ چاہتی ہے کہ اللہ کو آدمی اللہ ہونے کی حیثیت سے پہچانے، اللہ کی معرفت کو پہچانے، تب اس کا کمال ہے۔ زبردستی کوئی کام کرایا جا رہا ہے تو وہ کیا کمال ہے؟ زبردستی اگر کسی سے کسی کام کو کرایا جائے تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آدمی خود مختار ہو کر کے اچھائی اور برائی کا راستہ اختیار کرے۔ تو اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اللہ کی قدرت میں تھا ہر ایک کو ایمان کے اوپر پیدا کرتے، لیکن اللہ کی حکمت یہ کہتی ہے کہ انسانوں کو اختیار دیا جائے، خود مختار بنا دیا جائے، اور یہ اپنے عقل سلیم کے ذریعے سے پہچان لے کہ ان کے لیے کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ پھر بھی ہم نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاؤں کا سلسلہ شروع کیا، قرآن کریم اور کتاب اللہ کا سلسلہ شروع کیا، اس کے ذریعے سے یہ پہچان لے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، انبیاؤں کو جو ہم نے دنیا کے اندر بھیجا ہے انہیں بیرسٹر بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، ان کو وکیل بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، ان کا نگراں بنا کر کے نہیں بھیجا ہے۔ ان کا کام تو صرف یہ ہے صاف صاف ان کو پیغامات ربانی پہنچا دے۔ جیسے دعوت والے لوگ ہیں جا کر کے آپ کو پہنچا دیتے ہیں اللہ یہ کہتے ہیں نماز پڑھ لو، اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم انہیں سچ مان کر کے ان کی بات کو قبول کر کے اللہ کے دربار میں آ جاؤ، یا ان کو ہیلے بہانے کر کے ٹرکا دو کہ بھائی میرے کپڑے خراب ہیں، ابھی میں نہایا ہوا نہیں ہوں، ابھی مجھے غسل کرنا ہے، ابھی میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، یہ بہانہ کر کے وہ تو آ جائیں گے۔ ان کا کام تو صرف لوگوں کو دعوت دے دینا ہے، ماننا نہ ماننا یہ ان کا کام ہے۔ یہی انبیاؤں کا کام ہے، یہی نائبین رسول کا کام ہے، اور یہی دین کی دعوت دینے والوں کا کام ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے اندر سے ایک رسول اٹھایا۔
کس بات کے لیے؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرے، جو ہڑدنگے بازیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو روک لے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ کس کو ہدایت دے یہ اللہ کا کام ہے، کس کے اوپر گمراہی کو ڈال دے یہ اللہ کا کام ہے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اگر تمہیں ہماری بات کا یقین نہیں ہے تو امم سابقہ کی بستیاں تمہارے سامنے ہیں۔ آپ قوم لوط کی بستیوں کو دیکھ لو، قوم عاد، قوم سمود کی بستیوں کو دیکھ لو، کتنے طاقت والے تھے، آج ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا ہے۔ ان کی طاقت ان کے کام نہیں آئی ہے، ان کی قوت ان کے کام نہیں آئی ہے۔ اگر مالداری دیکھنی ہے تو قارون کے خزانے کو دیکھ لیجئے، اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی مال والا پیدا نہیں ہوا، اسے زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین کے اندر اس کو، اس کے خزانے کو اللہ نے دھسا دیا ہے، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا ہے۔ تو تم کیا ہو اللہ کے سامنے؟ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دینا ہدایت دے دیتے ہیں، اور جس پر چاہتے ہیں گمراہی کو الٹ دینا اسے بچلا دیتے ہیں، راہ حق سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ ان بستیوں کے کیفیت کو، ان کی بستی کے حالتوں کو دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو جھٹلانے والے تھے، تکذیب کرنے والے تھے۔ ان تحرص علی ہدی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جتنا درد رکھتے ہیں، آپ کے اندر جتنی شفقت امت کے لیے شاید کسی کے اندر ہو، جتنا لوگ ستاتے اتنی ہی آپ کی تڑپ اور تمنا بڑھ جایا کرتی کہ انہیں راہ ہدایت پر لے آئے۔ آپ علیہ السلام کا صرف اور صرف ایک مشن تھا کہ اے لوگو تم جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، جہنم کے گڑھے سے اپنے آپ کو روک لو۔ اور اس کے نتیجے کے اندر آپ کا کام کہ آپ چاہتے تھے ہر ایک ہدایت یافتہ ہو جائے، ہدایت پا لے۔ آپ کی تمنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت کے اندر اگر کچھ فکر تھا تو امت کا فکر تھا کہ یہ ہدایت کے اوپر آ جائے۔ اللہ نے اپنے نبی کی اس حرص اور طمع کو دیکھ کر کے نبی سے یوں کہا ان تحرص علی ہداہم وان اللہ لا یہدی من یضل۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں حرص، اگر تمہیں لالچ، اگر تمہیں طمع ہے کہ یہ لوگ ہدایت لے آئے، سو یاد رکھو جس کو اللہ بچلا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتی ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اسی کو ایک دوسری جگہ اللہ نے یوں کہا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے محمد، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایمان لے آئے، کوئی ہدایت پا جائے، کوئی داخل اسلام ہو جائے، کوئی گمراہی کا راستہ چھوڑ دے، تو آپ ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو یہ طاقت نہیں دی ہے۔ یہ تو ہمارا کام ہے، اللہ کا کام ہے، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے گمراہ کر دیتے ہیں، بھٹکا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے مدینہ منورہ کے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی تو مکے سے اسلام کی صدا گونجتی ہے، وادی مکہ سے نکل کر کے مدینے کے اندر پہنچتی ہے، اور وہاں کے بدو لوگ اس آواز کو لبیک کہتے ہیں، دامن اسلام کے اندر آ کر کے ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور مکہ المکرمہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر ابو طالب پیدا ہوتا ہے، ابو جہل پیدا ہوتا ہے، ابو لہب پیدا ہوتا ہے، اسے ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر نبی کے ہاتھ میں، نبی کے نائبین کے ہاتھ میں،
نبی کے ماننے والوں کے ہاتھ کے اندر ہدایت دینا ہوتا تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو کہتے، لیکن ایسا نہیں، یہ ہدایت تو اللہ کا کام ہے۔ یہیں سے ایک بات اور یاد رکھیے، جو جماعت والے کام کرتے ہیں، اہل تبلیغ جو لوگ کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جماعت سے دور ہوتے ہیں، بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جماعت سے الگ ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو تو نماز نہیں پڑھوا رہا ہے، ہمیں دعوت دے رہا ہے، اپنے گھر والوں کو تو نماز کے لیے کھینچ کر کے نہیں لا رہا ہے، ہمیں زبردستی کھینچ کے لا رہا ہے۔ ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ نبی کے گھر والے بھی تو ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ ابو طالب ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، وہ حضور کے خاندان کے ہی تو ہے، لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تھی، وہ ہدایت نہیں لائے۔ اگر کوئی تبلیغ کے اندر لگا ہوا ہے، اس کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کا قصور نہیں۔ یہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ان چیزوں سے محروم کر دیا، اسی کو کندن بنا کر کے آپ کی ہدایت کے لیے بھیج دیا، تو اس کا احسان ماننا چاہیے۔ لیکن ہماری جہالت یہ ہے کہ ہم اس کے اندر انہی کی کمی نکالتے ہیں۔ ایسی بات ہرگز کبھی نہیں کہنی چاہیے۔ اپنے بیٹے کو سوتے ہوئے کو چھوڑ رکھا ہے، ہمارے دروازے پہ آ کے دستک کہہ رہے ہیں چلو اللہ کے بندو، اللہ کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، آ جائیے گا، ایسا جملہ بھی انتہائی گمراہی کا ہے، اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا منکرین اب منتظر ہیں کہ ملائکہ آئیں ان کے پاس، او یأتی امر ربک، یا پہنچے ان کے پاس تیرے رب کا حکم، کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طریقے سے کیا تھا ان کے اگلوں نے، وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود ہی اپنا برا کرتے رہے ہیں۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، سو ان کے سروں پر آ پڑے ان کے برے کام، وحاق بہم، اور الٹ گیا انہی کے اوپر ان کا ٹھٹا جو وہ کرتے تھے۔ وقال الذین اشرکوا، کہتے ہیں وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے تو ہم عبادت نہ کرتے اس کے علاوہ کسی چیز کی، اور نہ ہی ہمارے آبا کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی کسی چیز کو حرام کرتے اس کے علاوہ، اس کے حکم کے بغیر۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طریقے سے کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، پس رسولوں کے اوپر تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور تحقیق کے اٹھائے ہم نے ہر ایک امت میں سے ایک رسول کہ عبادت کریں وہ اللہ کی، اور بچتے رہے ہڑدنگوں سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بس ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کے اوپر گمراہی آن پڑی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، سو گھومو پھرو تم ملکوں کے اندر اور دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرص علی ہداہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حرص ہے ان کی ہدایت کے اوپر، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو اللہ تعالی راہ نہیں دکھلاتا ہے جس کو بچلا دیتا ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہ ہی ہوگا ان کا کوئی مددگار۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔